نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کے خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و کرم اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے کل ہمارا جو سبق تھا اس کا ترجمہ یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 278 سے لے کر 242 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری پر ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے، اور ایسی تعلیم جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی کریں یا اپنے لیے فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا ہی پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ کل کا ہمارا سبق تھا، جس میں جو اہم پوائنٹس جو ہیں، ایک تو نمازوں کی حفاظت، اور بطور خاص عصر کی نماز، درمیان والی نماز کی حفاظت، اور پھر نماز کے درمیان یا نماز کے دوران باادب ہو کر، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر فوکسڈ انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھنا، اور پھر خوف کی حالت میں بھی کسی بھی طرح سے ہو نماز جو ہے وہ ضرور ادا کرنی ہے، یہاں تک کہ انتہائی خوف کے عالم میں بھی نماز جو ہے وہ بے شک چلتے ہوئے یا بے شک سواری پر ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر نماز ادا کر لی جائے تو یہی بہتر ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ طلاق اور عدت کے معاملات کا جو ایک اور اضافی نقطہ اس میں، جو کہ ابتدائی حکم بیوہ عورتوں کے بارے میں، کہ اگر وہ بیوہ ہو جائیں تو ان کا حق ہے کہ 1 سال تک ان کو ان کے گھروں سے مت نکالا جائے، علاوہ اس کے کہ عدت پوری کرنے کے بعد اگر وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ ابتدائی ایک حکم کے طور پر اس آیت کو سمجھا گیا ہے، لیکن کچھ محسوس حالات میں اس کی نوعیت جو ہے وہ آج بھی ہمارے لیے سامنے کبھی آ سکتی ہے۔ اور پھر پرہیزگاروں پر یہ حق ہے، وہ لوگ جو متقی ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان پر یہ حق ہے کہ وہ اگر وہ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے
ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کریں، اور یہ بھی ایک خاص اہمیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں رکھتی ہے یہ بات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ باتیں، یہ آیتیں، یہ احکام، یہ سارے کرنے کی باتیں، نہ کرنے کی باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واضح کر دیں، تاکہ تم عقل و شعور سے کام لے کر اپنے معاملات کو، اور آپ خاص کر اپنے سینسٹیو اور اپنے نجی معاملات جو ہیں ان کو بھی بہترین اسلوب پر رکھو۔ اور اگر تمہارے معاملات جو ہیں وہ نہیں سدھر سکتے، یا تمہیں لگتا ہے کہ تم مطلب یہ معاملات شادی شدہ والا اپنا وہ آگے لے کر نہیں چل سکتے، تو ایسی طور صورت میں علیحدہ ہونے میں بھی کوئی ایسی گناہ نہیں، لیکن مجبوری کی حالت میں ایسا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تاکہ تم سوچ سمجھ کر عقل سے کام لیتے ہوئے اپنے معاملات کو درست رکھو۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 243 سے آنورڈ، اور جیسا کہ کل تذکرہ کیا تھا کہ ایک نیا موضوع جو ہے وہ آگے ہمیں نظر آئے گا، تو وہ نیا موضوع جو ہے وہ جہاد اور قتال کے بارے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں جنگ، اللہ کے راستے میں اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر نذرانہ پیش کر دینا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی ترغیب اور اس کی ترویج کے لیے، اور اس کی طرف اس کی تاکید کے لیے اگلی جو آیات، یہ اگلا آج کا ہمارا پورا سبق جو ہے وہ ہے۔ اور اس کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی سے پچھلی قوموں میں سے کچھ قوموں کا، یا دو مثالیں جو ہیں پچھلی قوموں میں سے تذکرہ کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے چلتے جائیں گے تو پوائنٹس کے مطابق ہم اس کو دیکھیں گے۔ نمبر ون یہ کہ یہ بنی اسرائیل کے پچھلے جو گزر چکے ادوار ہیں ان میں سے ایک کی طرف، ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، جو کہ آیت نمبر 243 میں ملے گا۔ اس کے بارے میں دو تین مختلف رائے ہیں کہ کون سی قوم یا کون سا واقعہ جو ہے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو موت اور زندگی ہے یہ تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ موت کے ڈر سے گھروں میں بیٹھے رہنا، موت کے ڈر سے اللہ کے حضور جہاد کے لیے نہ نکلنا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، تو ایسا کوئی اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ موت تو جہاں پر بھی ہو آنی ہی آنی ہے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ کے طور پر دوبارہ سے ایک آیت میں تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا تذکرہ جو ہے، ایک قصہ ڈیٹیل کے ساتھ بنی اسرائیل ہی کی قوم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ دوبارہ سے ایک دفعہ اپنے اقتدار سے، اپنی بادشاہت سے، یا اپنی حکومت سے، اپنی اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اپنی گمراہیوں کی وجہ سے، پھر وہ واپس جمع ہوئے۔ انہوں نے پھر مطالبہ کیا اس وقت کے اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ پہلے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو جہاد کریں گے اور جنگ کریں گے اور اپنا علاقہ واپس لیں گے۔ تو اس نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بات سے پھر جاؤ، لیکن ان کے پراسرار زور پر پھر ان کے اوپر جب ان کے اوپر قتال جو ہے وہ فرض کیا گیا، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ وہیں سے لوٹ گئی یا پیچھے ہٹ گئی، یا اپنی خواہش دستبردار ہو گئی۔ پھر باقی جو کچھ لوگ بچے تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک سپہ سالار مقرر کریں، تو ان کا ایک سپہ سالار طالوت جو ہے وہ مقرر کیا، جس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ تو ایک مال و دولت والا نہیں ہے، تو اس کو حکومت کیسے ملے گی۔ اس کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ تمہیں واپس ملے گا۔ تو تابوت سکینہ جو ان کو واپس ملا، پھر وہ طالوت کے زیر سایہ یا طالوت کی کمانڈ کے اندر پھر وہ جب نکلے، پھر پورا واقعہ جو ہے وہ آگے مختصر انداز سے ملے گا کہ جالوت کے ساتھ پھر مقابلہ ہوا۔ جالوت کو پھر وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ اس میں اس دوران بھی ایک اور آزمائش جو ہے وہ بھی ان کے اوپر آئی۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے کافی لمبا واقعہ ہے، اور اس کے مختلف ادوار یا مختلف سیگمنٹس جو ہیں اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے جا کر آئے گی سورہ مائدہ میں بھی، یا اور بھی مختلف جگہوں پر۔ تو جب وہ سیگمنٹس کی تفصیل جب آئے گی تو اس کے مطابق ہم ہر پوائنٹ کو
یا ہر یعنی ان کا سٹیپ جو ہے اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ آج کا سبق جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ وہ واقعہ جو ہے وہ پورے کا پورا کور کرتا ہے، تو لہذا اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے، اور ایک دو نکات جہاں پر ہمیں ضروری ہوگا وہ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت کیا ہے۔ ایک تو یہ واضح کرنے کا کہ پرانی قوموں کا تذکرہ جو ہے، ایک تو ترغیب ہے، تاکید ہے جہاد کی، قتال کی، اللہ کے راستے میں اپنی جان جو ہے وہ بھی ہتھیلی کا رکھ دے کر پیش کرنے کی، اور دوسرا اس میں حکمت ہے یا اس میں ایک نشانی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہیں وہ واقعات اور وہ تمہاری ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہے جن کو تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبروں میں سے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ ان کی نبوت کی ایک شہادت کے طور پر مانا جانا چاہیے یا سمجھا جانا چاہیے۔ تو یہ آج کا لب لباب ہے آج کے سبق کا۔ کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ بڑھے، اور آج جو ہے ہمارا یہ پارہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ جیسا کہ تذکرہ ہوا پہلے 243 نمبر میں ایک کسی پرانی قوم کا تذکرہ جس کے بارے میں کوئی حدیث یا کوئی ایسی تفسیر موجود نہیں، علماء نے دو تین اس کی رائے دی ہیں مختلف انداز سے، اور پھر اس کے بعد جہاد کی تاکید کے بعد، قرض حسنہ کی تاکید کے بعد، پھر وہ واقعہ بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد کی قوم کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں تفصیل سے ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم تری الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے من دیارہم اپنی گھروں سے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ ان لوگوں کے واقعے کو جانتے ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے؟ وہم وہم الوف، حالانکہ وہ اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ تعداد کے اعتبار سے ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ اپنے گھروں سے نکلے؟ کس لیے نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ وہ اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے۔ اب یہ موت کے ڈر سے نکلنے کی قوم جو ہے، کچھ جو تفسیریں ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی پرانی کسی قوم کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ وہ کسی بیماری کے ڈر سے اپنا اپنا ملک یا اپنا انہوں نے بستی جو ہے اس کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے کہ بیماری میں کہیں ان کو موت آ جائے۔ تو لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، گرفت کی، اور ان کو وہاں پر موت آ گئی، اور بعد میں پھر ان کو کوئی نبی وہاں سے گزرا تو وہاں ان کی دعا سے پھر واپس ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، دشمن کے خوف سے اپنے جانوں کو بچانے کے لیے اپنی بستی کو، اپنے گھروں باروں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی کہ تم موت کے سے ڈر کر یہاں سے نکل رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے گرفت کرتے ہوئے ان کو وہاں پر موت دے دی، لیکن بعد میں پھر ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اس کا یہ اشارہ یا ایک کسی پرانی قوم کی طرف واقعہ مطلب ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث یا تفسیر جو ہے اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ کچھ ایک تفسیر جو ہے یا کچھ ایک آدھ تفسیر جس میں مولانا مودودی بھی غالباً شامل ہیں، انہوں نے اس کو بنی اسرائیل کے پہلے دور کا تذکرہ کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مصر سے نکلے، اور وہاں پر جب صحرائے سینا میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نکلو تم اور اپنا جو یروشلم ہے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے جنگ کرو، تو اس پر ان کی وہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جا کر لڑ سکتے، جاؤ تم لوگ، تمہارا خدا جا کر لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو گرفت کی، 40 سال تک وہی صحرائے سینا میں وہ بھٹکتے رہے۔ اس 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی انتقال کر گئے، اور وہ جو قوم کے جو لوگ تھے، مصر کے جو سوری
بنی اسرائیل کی وہ نسل جو جہاں پر موجود تھی وہ ساری تقریباً ختم ہوگی، اور پھر نئی نسل وہاں پر آئی، اور نئی نسل نے پھر دوبارہ سے جوش اور جذبہ دکھایا، اور پھر دوبارہ سے انہوں نے اپنی طاقت جمع کی اور حملہ کیا اپنی یروشلم پر، اور اپنا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا۔ تو یہ پہلا دور جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، گویا کہ 40 سال کے دوران ان کی ایک نسل جو ہے وہ وہاں پر ختم ہو گئی، اور پھر دوبارہ زندہ کرنے سے مراد کہ ایک نئی نسل وہاں سے اٹھی، جو کہ ہمت اور طاقت جنہوں نے پکڑی، اور پھر انہوں نے اپنا ملک جو ہے وہ واپس حاصل کیا۔ تو یہ دو تین طرح کی رائے جو ہے وہ ہمیں تفسیروں میں ملتی ہیں، لیکن اہم سبق جو سمجھنے کا ہے وہ اسی کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے کہ جہاد یا قتال سے اپنے روگردانی مت کرو، کیونکہ موت جو ہے وہ تمہیں کہیں پر بھی ہو وہ تمہیں آ کر ہی رہنی ہے۔ موت سے ڈرتے ہوئے ایسے معاملات کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یا بلکہ یہ کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نکلے وہ موت کے ڈر سے، اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے؟ فقال الحم اللہ موتو، تو کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے کہ تم مر جاؤ۔ وہ موت کے ڈر سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، اور پھر ان کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ ثم احیاکم، پھر انہیں زندہ کر دیا، پھر انہیں دوبارہ سے زندگی عطا کی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے، اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے وعدے کر کے سارا کچھ رکھ دیا، اور پھر اس کی حکمت جو ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اس میں چھپے ہوئے جو فائدے ہیں ان کے بارے میں بھی اشارہ کر دیا، جہاد کے بارے میں جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ قتال یا جہاد جو ہے وہ در حقیقت قوم کی حیات، شہید کی موت جو ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ ایک جملہ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سمجھانے کے لیے چھوڑتا ہے ہمارے دنوں میں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس فضل کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، تو گویا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، اچھی طرح سے سمجھے، سوچ سمجھ لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش کو خوب سنتا ہے، اور تمہارے ہر عمل کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم قتال کرو، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ قرض حسنا، اچھا قرض۔ اور قرض حسنا کے بارے میں اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، یا اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، چاہے مالی طور پر، چاہے اپنی جان کو وہاں پر قربان کرنا، یا چاہے دوسرے انداز میں کوشش کرنا، یہ گویا اللہ کے راستے میں اپنا قرض جو ہے وہ دینے کے مترادف ہے۔ لیکن یہاں پر کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنا، اور جہاد میں چاہے اپنے جانوں کے ذریعے سے ہو یا مالوں کے ذریعے سے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ ہے۔ اور قرض حسنہ جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ واپس کرے گا، قرض کو کس طرح سے لوٹائے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرہ، تو وہ بڑھا دے گا اسے، اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرض کو واپس جب لوٹائے گا تو وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اس کا لوٹایا جانا جو ہے وہ سمجھ لگ جائے، یا کچھ نشانیاں یا کچھ اس کی آسودگی ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ جب لوٹائے گا تو وہ پھر کئی گنا، دنیا میں بھی لوٹائے تو اس صورت میں بھی آخرت میں بھی اس کا کچھ بہت اجر ہوگا۔ اور اگر دنیا میں ظاہری طور پر اس کا اندازہ نہیں بھی ہوا تو پھر بھی یقیناً دنیا میں ہو سکتا ہے کسی اور طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا جس کا ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چلا، اور آخرت میں تو پھر یقیناً وہ کئی گنا بڑھا کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، یا اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے وہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے،
اور اس طرح سے وہ ریٹرن کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو قرض دے گا، قرض حسنہ دے گا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے گا. واللہ یقبض وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی ہے تنگ کرنے والا اور کشادہ کرنے والا. روزی اور رزق جو ہے، مال و دولت، وسائل اور دیگر جتنے بھی، صرف مال و دولت اور وسائل نہیں، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، مطلب اس میں انسان کی طاقت بھی آ سکتی ہے، اس کی فہم و فراست بھی آ سکتی ہے، اس کا عقل و شعور اور بصیرت بھی آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. ہاں، انسان جو ہے اس کے اختیار میں کوشش کرنا ہے. انسان کوشش کرے تو وہ اپنا میکسیمم ریٹرن جو ہے وہ لے سکتا ہے. لیکن انسان کی کوشش جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی. تو کسی کے بدلے، کسی کے ذمہ اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتا ہے اور کسی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور ہر دونوں صورتوں میں ان کو وہ آزماتا ہے. واللہ وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور یہ ذہن میں رکھو کہ تم جس طرح سے معاملے بھی کرو، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے اور اپنے معاملات کا اللہ تعالیٰ کے حضور مطلب جواب دینا ہے. اب آیت نمبر 246 سے پھر بنی اسرائیل کا اگلا دور شروع ہو گیا. اور یہ اگلا دور جو ہے وہ، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا، پہلے ایک دفعہ ان کو جب فتح ملی، جب وہ ابن سینا میں، سوری، صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. پھر انہوں نے مطلب دوبارہ سے اپنی جمع خاطر کی اور حملہ کیا، اور یروشلم کو وہاں سے آزاد کرا کر وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا. تو وہاں پر جب جو پہنچے تو اس وقت تک تو وہ اپنے ایمان اور اپنے جذبے اور اپنے جو روحانی معاملات ہیں ان میں کافی حد تک بہتر تھے، کنٹرول میں تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، کہہ لیں کہ وہ 200 سال، 300 سال یا اس سے بھی زیادہ، 400 سال، کئی صدیاں جو ہیں وہ گزر گئیں. آہستہ آہستہ ان میں خرابیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں. معاشرتی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوئے، اور روحانی اعتبار سے بھی انہوں نے بہت ساری بدعات جو ہیں وہ ان کو اپنا لیا، اور بطور خاص اس میں شرک جو ہے اس کے بہت سارے میٹرز انہوں نے اپنا لیے. تو جب وہ کمزور ہو گئے، پہلی بات جب انہوں نے پہلی بار اپنے علاقے کو واپس لیا، تو ایک مضبوط حکومت بنانے کی بجائے 12 مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں یا 12 مختلف چھوٹے چھوٹے انہوں نے حکومتیں جو ہے وہ بنائی. یعنی کہ انہوں نے اپنی جو طاقت تھی اس کو تقسیم کر دیا 12 حصوں میں، اور پھر الگ الگ ہو گئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ الگ الگ ہوئے، الگ الگ قومیں اور الگ الگ جب گروہ ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں چپکلش ہوتی ہے، تو آپس میں بھی لڑتے جڑتے رہتے. روحانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوئے، بدعات وغیرہ بھی ان میں آ گئیں، خرابیاں ان میں آ گئیں، شرک وغیرہ بھی ان میں آ گیا. تو اس قدر کمزور ہو گئے کہ ایک قوم جالود کی کہہ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ تک اگر وہ مغلوب رہے تو جالود سے پہلے کوئی. بہرحال وہ اس نے پھر شدت کے ساتھ حملہ کر کے بنی اسرائیل کے جو یروشلم اور جو ان کے جو اپنے ان کے آبائی علاقے جو تھے وہ ان سے چھین لیے، یا ان کے اوپر وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی بنی اسرائیل کی، اور وہ ان کے دشمن کی حکومت جو ہے وہ آ گئی. اور اسی لڑائی کے دوران، اس جنگ کے دوران، تابوت سکینہ ہے جس کا آگے جا کر تذکرہ آئے گا، وہ بھی اپنے ساتھ وہ لے گئے. اب جب یہ سچویشن ہو گئی اور وہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ وہاں پر مغلوب ہو گئے، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو مطلب اس طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑی جب. تو اس وقت ان کے ہوش ٹھکانے آئے. پھر انہوں نے اس وقت کے نبی کو، ان کا نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری رہا، تو اس وقت کے نبی کو، جس کا نام جو ہے ہمیں آیات میں تو نہیں ملتا، لیکن اسرائیلی روایات سے یا کچھ تفسیروں سے وہ شموئل یا سموئل کر کے اس کا نام لیا جاتا ہے، یا سیمول کر کے. تو وہ نبی جو ہے ان کو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے کچھ جنگ کا راستہ ملے تاکہ ہم واپس اپنی بستی جو ہے اس کو واپس لے سکیں. تو یہ واقعہ جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آگے جب ہم بڑھیں گے تو ہمارے سامنے آئے گا. تو عالم ترى الی الملائی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس گروہ کو، من بنی اسرائیل، جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھا. بنی اسرائیل کے کیا اس گروہ کو آپ جانتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ باتیں جن کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت، یا اس وقت کے جو
مشرکین ہیں یا لوگ ہیں، ان کو ان واقعات کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں تھی. کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ واقعات کا ایک علم ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے ماضی میں، لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ صحیح معنوں میں اتھینٹک طریقے سے وہ ان کو پتہ نہیں تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ کیا آپ کو اس گروہ کے بارے میں علم ہے یا جانتے ہیں اسے؟ بنی اسرائیل کا جو گروہ تھا، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو گروہ آیا، جنہوں نے اپنی اپنی مطلب کمزوریوں کی وجہ سے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی حکومت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھو دی اور مغلوب ہو گئے. اس قالو، اور جب وہ مغلوب ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا، اس قالو لنبی جن لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے. یہ نبی کا نام جو ہے تذکرہ نہیں، اور جیسا کہ تذکرہ کیا کہ تفسیروں میں اس کا نام سموئیل کے نام سے یا شموئیل کے نام سے تذکرہ کیا جاتا ہے. بہرحال ہم صرف نام لیے بغیر آگے بڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں. جب بنی اسرائیل نے، اس قوم نے کہا اپنے نبی سے، اب اسلنا مالکن، کہ تو مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں. ایک لمبا عرصہ گزر گیا، وہ مغلوب ہوئے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنی کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، بستیوں سے نکال دیا گیا. تو انہوں نے پھر اس وقت کا اپنا نبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لمبا پیریڈ جس میں ان کے ساتھ بہت ہی برے حالات جو ہیں، حتیٰ کہ نبوت کا سلسلہ بھی عارضی طور پر منتقل ہوا. پھر ان کی دعاؤں سے پھر وہاں پر نبی جو ہے وہ دوبارہ سے مبعوث جب ہوا، تو انہوں نے پھر اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے. اب نبی کی موجودگی میں بادشاہ جو ہے، یہ بادشاہ در حقیقت سپہ سالار کی یہاں پر اشارہ ہے کہ کوئی ایسا سپہ سالار ہمیں مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، کہ جو اس کی لیڈرشپ میں، اس کی اس کے ماتحت ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، وہ ہمیں لیڈ کرے، تاکہ وہ ہمیں لیڈ کرے اور ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنے جو بستی ہے اس کو واپس لیں. قالا، تو اس نبی نے کہا، حل عصیتم، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، اور تم جنگ نہ کرو یا تم قتال نہ کرو. ایسا ممکن ہے کیونکہ وہ اس نبی جو ہے وہ اس کو اپنی قوم کی ہسٹری کا، بنی اسرائیل کی ہسٹری کا پتہ تھا کہ کس طرح سے یہ جب وقت آتا ہے، سر پر آتا ہے، تو کس طرح سے یہ اب منہ پھیر لیتے ہیں. تو لہذا جب انہوں نے اپنے اس نبی سے مطالبہ کیا یا اس سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی ایک سپہ سالار مقرر کریں کہ تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد یا قتال کریں، تو اس نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ جب تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تم اپنی پیٹھیں پھیر دو، تم جنگ ہی نہ کرو، تم منہ موڑ لو اپنا. قالو، تو اس پر ان سب نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ کیا ہو گیا کہ ہم نہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کریں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ بلا شبہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے. ہمیں تو انہوں نے، اس دشمن نے اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے، اپنے بال بچوں سے دور کر دیا، نکال دیا. تو ہم تو یہاں پر در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں مقابلہ کریں گے؟ ہم تو مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اپنی بستی کو واپس لیں گے. یعنی انہوں نے تو اس نبی کی جو ریزرویشن اس نے شو کی، جو اس نے کنسرن شو کیا کہ تم اکثر جو ہے منہ پھیر لیتے ہو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے گھروں کو واپس لیں گے. ہماری یہ حالت ہے کہ ہم کیوں مطلب جہاد سے واپس اپنا منہ موڑیں گے، جبکہ ہمارے گھروں کو انہوں نے چھین لیا ہم سے اور ہمارے بال بچوں کو ہم سے دور کر دیا. وَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تو پھر جب فرض کر دی ان پر جنگ، ان کی اپنی شدید خواہش پر، جب ان کے نبی کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال جو ہے وہ فرض کر دیا یا ان کو حکم دے دیا، ٹھیک ہے پھر نکلو، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں کے پر لے کر اور نکل کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اپنی اپنی بستی جو ہے اس کو فتح کرنے کے لیے طرف چلو. تو پھر جب وہ فرض کر دی گئی ان کے اوپر قتال، تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر گئے، پیٹ پھیر لی ان میں سے، ماں سوائے چند ایک لوگوں کے.
یعنی ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، کئی ہزار یا ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے وہاں پر، جنہوں نے پہلے تو کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی سپہ سالار مقرر کر دے اور ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ تو جب ان کے اوپر قتال فرض ہو گیا تو وہ کئی ہزار لوگ جو تھے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ وہیں پر مطلب ڈھیر ہو گئے، اور وہیں پر ان کا ان کی بس ہوگی کہ آج یہ کہ اب ہمیں اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر لے کر آگے بڑھنا چلے گا۔ تو یہ پہلا فلٹر آ گیا یہاں پر، یا پہلا ایک آزمائش ان کے اوپر آ گئی، جس میں تو کمزور لوگ جو ہیں، جنہوں نے بس اپنی خواہشات کا اظہار کیا، یعنی اپنے اعتبار سے وہ کمزور تھے، تو وہ وہیں پر اپنی ہمت جو ہار گئے، اور پہلے ہی سٹیج میں جیسے ہی جنگ کی فرضیت ہوئی، جیسے ہی قتال کا حکم آیا، تو وہیں پر وہ انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ہاں مسوائے چند کے، یعنی کئی ہزار لوگوں میں سے چند ہزار لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بچے، جو اپنے اپنی اس خواہش پر یا اپنے اس ارادے پر قائم رہے۔ اب یہ چند ہزار کے ساتھ آگے جا کر کیا معاملہ آئے گا وہ بھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یہ لوگ جنہوں نے اپنی پیٹھوں کو پھیر لیا وہاں پر، یہ در حقیقت انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، کہ پہلے تو وہ خواہش کرتے رہے، بعد میں اپنی بات سے پھر گئے۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعث لکم، وہ یقیناً اس نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، طالوت ملکن، طالوت کو بادشاہ۔ پھر جو باقی تھے ان کو ان کے نبی نے وہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار یا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب طالوت کون ہے؟ طالوت جو ہے وہ ایک عام سپاہی تھے، ایک عام سپاہی تھے، جو کہ جو بادشاہت کا تسلسل یا سلسلہ یا بادشاہت کی جو نسل چلتی آ رہی تھی، جس میں بادشاہت یا جس میں حکمران وغیرہ ہوتے تھے، اس نسل میں نہیں تھا، عام ایک فوجی تھا، ایک فوجی تھے، لیکن وہ اپنی طاقت اور اپنی فوجی مہارت کی وجہ سے لوہا منوایا جا چکا تھا ان کا، یا وہ بڑی ایک سکلفل پرسنالٹی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ طالوت جو ہے اس کی سرکردگی میں تمہیں دیا جاتا ہے، یا طالوت کو تمہارا سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ تو جب طالوت کو وہاں پر سپہ سالار مقرر کیا تو اس کے اوپر قالو، وہ سب کہنے لگے، انا یکون لہ ملک، کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہی علینا، ہمارے اوپر، طالوت ہمارے اوپر کیسے بادشاہت یا حکومت یا سپہ سالاری کر سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے۔ طالوت جو ہے اس کا تو شاہی خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، شاہی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارے اندر سے کوئی کوئی سپہ سالار مقرر ہو۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے، اس کی نسبت، طالوت کی نسبت۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہیں دیا گیا وہ وسعت مال سے، وسعت، اس کو مال کی وسعت بھی نہیں، یعنی مال کے اعتبار سے بھی وہ مطلب غریب ہے کہہ لو، اور بادشاہت کے اعتبار سے بھی اس کا حسب نسب جو ہے وہ بادشاہوں والا نہیں ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو طالوت کو کیسے بادشاہت مل سکتی ہے؟ تو اب نبی نے اللہ کے حکم کو ان کے اوپر واضح کیا، اس کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ طالوت کو ہم کیسے بادشاہ مان لیں۔ قالا، تو اس نبی نے کہا، ان اللہ استفاہ علیکم، کہ بے شک یہ اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ نبی نے کہا کہ یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ طالوت جو ہے وہ تمہارا سپہ سالار ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے زیادہ دی ہے کشادگی علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم میں، یعنی علم جو ہے ایک تو روحانی علم بھی ہو سکتا ہے، یا جنگ کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، بصیرت ہو سکتی ہے، جنگ کے معاملات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا ساری ساری جنگی مہارتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو سکتی ہیں، والجسم میں، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقت میں ہے، طاقتور ہے تمہاری نسبت۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے، جو کہ اپنے علم اور اپنے جسم کے اعتبار سے تم سے زیادہ طاقتور اور تم سے زیادہ ذی شعور ہے، تم سے زیادہ سکلفل ہے جنگی مہارت کے اعتبار سے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے، یعنی بادشاہت
کس کو دینی ہے، کس کو حکمرانی دینی ہے، کس کو حکومت دینی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، جس کو وہ چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع نظر اور علم جو ہے وہ ہر طرف، ہر جگہ پر ہے، اور ہر کوئی اسی کے دائرہ حکمت میں ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، اب جب انہوں نے اعتراض کیا تو نبی نے ان سے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ ہاں، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیتم آیتا ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی ایک یہ ہے، ان یاتیکم، کہ یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت، وہ صندوق فیہ سکینۃ، جس میں تمہارے لیے تسکین ہے۔ اس کی بادشاہت کی نشانی اللہ نے تمہارے لیے یہ مقرر کی ہے کہ وہ تابوت جس میں تمہارے لیے سکون ہے، وہ تمہیں واپس مل جائے گا، من ربکم، جو کہ تمہارے رب کی طرف سے لٹایا جائے گا، یا تمہاری رب کی طرف سے تمہیں واپس ملے گا۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے، اس کے بارے میں اب آگے تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ تابوت سکینہ جو ہے، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ پہلے جب وہ مغلوب ہوئے اور ان کے دشمن نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان سے حکومت چھین لی جب، اور ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا، تو اسی جنگ کے دوران تابوت سکینہ اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ عام کیا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ یعنی ایسا تابوت جس میں سکینت ہو، جس میں تسکین ہو۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ ایک بڑا لکڑی کا ایک صندوق تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں جو ہیں وہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں کہتے ہیں وہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ تورات کی تختیاں جو ہیں، جس کے اوپر تورات نازل ہوئی، وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تورات کا ایک اوریجنل نسخہ جو ہے وہ بھی اس میں تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور نشانیاں جو ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلقہ تھی، وہ اس تابوت میں موجود تھیں۔ اور یہ تابوت جو ہیں وہ تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کہ وہ تابوت میں، کیونکہ وہ متبرک چیزیں تھیں ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، تو لہٰذا وہ جب بھی کہیں پر جنگ کرتے یا جب بھی کہیں پر ان کو اس طرح سے مارکہ آرائی ہوتی، تو وہ تابوت سکینہ اس تابوت کو اپنے ساتھ جنگ میں بھی ساتھ لے جاتے۔ اور ان کا خیال یا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تابوت جو ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مدد دیتا ہے، یا اس تابوت کی برکت سے ہمیں ایک طاقت ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مطلب غلبہ یا فتح جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اس تابوت کے ساتھ ان کی تسکین جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ تابوت ان سے چھن گیا، تو وہ یہ بھی اس چیز کا پر بھی ان کا گمان تھا کہ اب وہ تابوت سکینہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے بھی ہمارے اندر کمزوریاں وغیرہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی کے طور پر تذکرہ کیا کہ وہ تابوت سکینہ، وہ تمہیں واپس اللہ تعالیٰ حکمت کے ذریعے سے، ایک طریقے کے ذریعے سے واپس تمہیں دلا دے گا، جس پر ان کو ان کے ذہنوں میں آیا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ اگر ہمارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے۔ اب دوسری طرف کیا ہوا کہ جس قوم نے یا جس گروہ نے یا جس حکومت نے اس تابوت سکینہ کو چھینا ان سے اور وہ اپنے ساتھ لے گئے، تو اس کے بعد ان میں کچھ بیماریاں وغیرہ، کچھ وبائیں وغیرہ آئیں، یا ان کے حالات جو ہیں وہ اس طرح سے مطلب کمزور ہوئے، یا نامساعد حالات سے گزرے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ تابوت جو ہے یہ ہمارے لیے نحوست کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ جب سے یہ تابوت ہمارے اندر آیا ہے، ہمارے پریشانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، اور ہماری بیماریاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس تابوت جو ہے، اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اس کو جنگل کی طرف ہانک دیا کہ یہ بیل گاڑی جو ہے اس تابوت کو کہیں دور لے جائے گی ہم سے، اور ہم اس نحوست سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکمت وہاں پر کی کہ اس قوم نے یا ان لوگوں نے اس تابوت کو وہاں پر بیل گاڑی پر لگ کر ہانک دیا دوسری طرف، اور اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے فرشتے جو ہیں وہ اس بیل کو ہانکتے ہوئے وہ تالوت کا جو رہنے کی جگہ تھی، یا تالوت کا جو مطلب پلیس تھی، جگہ تھی، وہاں پر تالوت تک اس نے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس تابوت کو۔ تو اس پر ان کی ایک تو یہ نشانی پوری ہو گئی کہ تالوت جو ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہے، کہ اس کی نشانی کے طور پر تابوت سکینہ جو ہے وہ ہمیں واپس مل گیا، اور تابوت سکینہ ملنے سے بھی ان کی ہمت جو ہے وہ بڑی، اور پھر وہ دوبارہ سے
انرجیٹک ہوئے اور دوبارہ سے اللہ کے راستے میں انہوں نے ٹھانی کہ ہم اب چلیں گے آگے، اور قتال کی طرف یا جہاد کی طرف ہم اپنے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بہرحال ان کے نبی نے ان سے کہا کہ وہ تابوت جس میں تمہارے لیے تسکین ہے، وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں واپس عطا ہو جائے گا، واپس ملے گا۔ اس تابوت میں کیا ہے؟ وہ بقیہ تم مما ترک آل موسیٰ، اس میں باقی ماندہ اشیاء ہیں یا تبرکات ہیں، یہ چیزیں ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی تھی، ان کا ترکہ تھا یا ان کے متعلقہ کچھ چیزیں تھیں۔ وہ آلو ہارون، اور ہارون علیہ السلام نے بھی، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی اس میں تبرکات ہیں۔ وہ تحملہ، اٹھا لائیں گے اسے، الملائکۃ، فرشتے اٹھا لائیں گے اس سے، فرشتے یعنی وہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ ہانکتا ہوا تمہارے پاس وہ تابوت جو ہے وہ پہنچ جائے گا بیل گاڑی کے اوپر۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ان کے پاس وہ تابوت جو ہے وہ پہنچ گیا۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو اور اللہ کی باتوں کا اعتبار کرتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو، تو پھر یہ تمہارے لیے قابل قبول ہونی چاہیے۔ تمہارے لیے یہ نشانی جو ہے اس میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے جب یہ نشانی پوری ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، نشانی پوری ہوئی، اور انہوں نے اس طالوت کو اپنا سپہ سالار جو ہے وہ مان لیا، یا اس کے اوپر وہ ایگری ہو گئے۔ فلما فصل طالوت، اور پھر جب نکلا طالوت بالجنودی، لشکروں کے ساتھ، پھر طالوت جو ہے وہ لشکر کو لے کر جب انہوں نے اپنی جنگی تیاری کی، مہارت وغیرہ جو بھی انہوں نے انیشلی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کر کے، جب وہ جنگ کے لیے اپنے لشکر کو لے کر نکلے طالوت، قال، تو اب جو سپہ سالار ہے، جو اسکلفل سپہ سالار ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنا لشکر یا اپنے جو اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، کس طرح سے ان کو مضبوط کرنا ہے، کس طرح سے ان کو لے کر چلنا ہے تاکہ وہ کہیں پر کمزور نہ پڑے، تاکہ کہیں پر وہ اپنا لوز کنٹرول نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری حکمت جو ہے وہ سپہ سالار کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو طالوت ہے اس نے کہا، قال، ان اللہ، کے بے شک اللہ، مبتلیکم بنہرن، تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ اب طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ دیکھو، تمہاری ایک نہر کے ذریعے سے تمہاری آزمائش آنے والی ہے۔ وہ نہر کے ذریعے سے آزمائش کیا تھی کہ وہ ایک لشکر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، تو راستے میں ایک نہر آ گئی۔ تو پھر حضرت طالوت نے کہا کہ اس نہر سے جو پانی پیے گا پیٹ بھر کر، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا، اس کے کچھ ہو سکتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوں، یا مطلب یہ آزمائش کے طور پر تھا کہ جس نے تو وہاں سے پانی پی لیا پیٹ بھر کر، وہ اس نے خلاف ورزی کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں، جس نے وہاں سے چلو بھر صرف اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی لے لیا، تو اس کے لیے وہ کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلے ہی حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو انفارم کر دیا کہ اس نہر کے ذریعے اب تمہارے اوپر ایک آزمائش ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے پی لیا اس میں سے تو وہ ہم میں سے نہیں، جس نے بھی پیٹ بھر کر اس میں سے پیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، ہاں، وہ جو نہ چکھے گا اس میں سے، پش وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر چلو بھر لے، صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی صرف ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ سے وہ اس میں سے جو پی لے، اس تک وہ اجازت ہے۔ اس سے زیادہ جس نے پیٹ بھر کر پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو پھر ان سب نے پی لیا اس میں سے، ما سوائے کچھ تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر وہ جیسا کہ پہلے ایک فلٹر تھا کہ جیسے ہی جہاد کا حکم ہوا تو کئی ہزار لوگوں میں سے اکثریت نے وہیں پر اپنی جو ہمت جو ہے وہ چھوڑ دی اور وہیں پر وہ پیٹ پھیر لی۔ اب جو کچھ ہزار یا چند ہزار جو باقی تھے، جو اس لشکر کے ساتھ آگے بڑھے، ان چند ہزار میں سے بھی زیادہ تعداد جو ہیں انہوں نے وہاں سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ اب یہ سیکنڈ فلٹر یہاں پر آ گیا کہ سیکنڈ سٹیج میں یا دوسری آزمائش میں بھی ایک بڑی تعداد جو لشکر سی تھی وہ اس آزمائش پر پوری طرح ناکام ہو گئی، اور ان کی اکثریت نے وہاں پر پانی پی لیا، ماں سوائے کچھ چند لوگوں کے جنہوں نے فرمان برداری کی اپنے نبی کی، اپنے اس لشکر کی، طالوت کی۔
اب یہاں پر احادیث سے ہمیں ملتا ہے یا مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 313 افراد تھے یا 313 لوگ وہاں پر بچے تھے جنہوں نے اپنی نبی کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں سے پانی نہیں پیا تھا۔ باقی جتنی تعداد ہے انہوں نے اسی طرح سے مخالفت کرتے ہوئے اپنے نبی کے حکم کی، اپنے یعنی اپنے بادشاہ کے حکم کی یا اپنے سپہ سالار کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں پر پانی پی لیا۔ اور یہ 313 تعداد جو ہے یہ تقریباً ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ بدر کے مقام پر جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی۔ اس سے پہلے اس واقعے کو جنگ بدر کے واقعے کے ساتھ بھی کچھ تفسیروں میں کمپیریٹیو کمپیریزن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی لوگوں نے پہلے تو جہاد کے لیے نکلنے سے انکار کر دیا، پھر ان کا فلٹریشن میں جو کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پر منافقین کی جو ہے وہ جنگ کے راستے سے ہی واپس لوٹ گئی، اور صرف 313 لوگ بچے جنہوں نے پھر بدر کے مقام پر مقابلہ کیا۔ تو یہی تقریباً ملتی جلتی بات یہاں پر بھی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اکثریت نے وہیں سے اپنا فیصلہ بدل لیا، پھر جو چند ہزار وہاں سے نکلے ان میں سے بھی کچھ جو ہے وہ اس پانی کی آزمائش پر پورا نہ اتر سکے، اور صرف 313 لوگ ان میں سے بچے جنہوں نے اپنے اس سپہ سالار کی کہہ لیں کہ اطاعت کی، اور اس کے مطابق اپنے اس آزمائش پر وہ پورا اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ فلما جاوزہ ہوا، پھر جب انہوں نے اسے پار کر لیا، جب انہوں نے اس نہر کو یا اس دریا کو عبور کر لیا، والذین، ان لوگوں نے آمنو، جو ایمان لائے تھے، معاہو، اس کے ساتھ، قالو، تو وہ کہنے لگے، یعنی یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پر جو پانی سے اپنے آپ کو، اپنے پیٹوں کو پانی سے بھر کر بھاری کر لیا، یا ایسا مشکل اپنا کر لیا کہ اب انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں آج کے دن، بجالوتا، کہ جالوت سے ہم مقابلہ کریں، و جنود ہی، اور اس کے لشکر سے، یعنی ہم میں تو اب طاقت اور ہمت نہیں رہی کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کر سکے۔ یعنی انہوں نے مخالفت کی اپنے نبی کی، وہ پانی میں کچھ ایفیکٹ ایسا تھا، یا وہ پانی زیادہ پینے کی وجہ سے ان کی طبیعت بوجھل ہو گئی، یا کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، بہرحال اپنے سپہ سالار کی جو نافرمانی کی اس کے نتیجے میں ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی، اور انہوں نے اس نہر کو عبور کر کے کہا کہ نہیں، ہم میں تو اب ہمت باقی نہیں رہی کہ ہم جالوت کا جا کر اس کا، جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اب جالوت جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے مختلف ذرائع سے، کہ جالوت جو ہے وہ اپنی، ایک تو وہ اپنی حکومت اور اپنی اس کا جو لشکر ہے وہ تعداد میں بہت بڑا تھا، اور اپنے وسائل کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط لشکر تھا جالوت کا۔ دوسرا، جالوت کی اپنی پرسنالٹی اٹ سیلف جو ہے وہ بڑا ایک بڑے قد کاٹ والا اور بڑے مضبوط جسم کا مالک تھا، اور اس کے باوجود وہ جب جنگ کے لیے نکلتا تو وہ ایسا لباس اپنا لوہے کا پہنتا، اپنے لوہے کی زرہ اس نے ایسی بنوائی ہوئی تھی کہ پورے کا پورا جسم اور ہاتھ پاؤں اس کے پورے جو ہے وہ ڈھکے جاتے اپنے اس لباس سے، اس اپنے لوہے کا جو اس نے زرہ جو ہوتی تھی، صرف ایک آنکھ جو ہے اس کی وہ کھلی ہوتی، جس سے وہ دیکھتا تھا یا جس سے وہ مانیٹر کرتا تھا یا جس سے وہ چلتا تھا یا ارد گرد کا جائزہ لیتا تھا۔ ایک آنکھ کے علاوہ پورے کا پورا اس کا جسم جو ہے وہ ڈھانکا ہوتا تھا کہ کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی تیر، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا تھا، اس قدر وہ مضبوط لباس میں۔ اس کی شخصیت اپنی، اس کی جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اور اس کا لباس جو ہے اس کو مزید طاقت جو ہے وہ فراہم کرتا تھا۔ تو یہ وہاں پر جالوت کی کیفیت تھی، اور اس کا لشکر جو ہے وہ تو پھر تعداد میں بھی اور وسائل میں بھی اس قدر زیادہ کہ جب وہ لوگ جنہوں نے طالوت کی نافرمانی کی، تو انہوں نے جب جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھا تو اس سے پہلے ہی وہ ہمت ہار گئے، اور انہوں نے پہلے ہی راؤنڈ میں یعنی کہ اپنا اپنا بیک آؤٹ کر دیا، اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ اور باقی 313 جو بچے باقی لوگ وہاں پر، انہوں نے کیا کہا، قال الذین یظنون، تو انہوں نے تو کہا ان لوگوں نے جو سب یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ ہم بے شک اللہ سے ملنے والے ہیں، وہ لوگ جو باقی باندھا تھا 313 تعداد میں، انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلا، بہت سے چھوٹے گروہ،
غلبت غالب آ گئے فی عتن کثیرتن بڑے گروہوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی ہسٹری میں پڑھا ہے یا ہمیں پتا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹے بہت ہی کمزور اور بہت ہی مختصر گروہ نے بڑے بڑے گروہوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلبہ جو ہے وہ پایا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے ان کے نبیوں نے جو کچھ پرانی سٹوریاں ان سے پہلے کی بھی سنائی۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو حضرت موسیٰ کے بعد جب پہلا حملہ انہوں نے کیا تو اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے یروشلم کو حاصل کیا تو کس طرح سے انہوں نے اپنی جمع خاطر کی اور حملہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اب جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے کہ ہمیں تو ایک دن اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے گروہوں پر، بڑی کثیر تعداد میں گروہ جو ان کے دشمن ہے اس کے اوپر انہوں نے قابو پایا ہوا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی انہوں نے ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے صبر کا پھل جو ہے ان کو ضرور دے گا۔ ہاں، ان کو کوشش کرنی ہے، ان کو ہمت اپنی رکھنی ہے۔ ولما برزوا، اور جب وہ سامنے آئے، جب آمنے سامنے ہوئے، اب وہ 313 افراد پر مشتمل جو لشکر ہے جو کہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بھی شامل ہیں جن کا تذکرہ آگے جا کر آتا ہے۔ تو ولما برزوا، اور جب آمنے سامنے ہوئے لجالوت، جالوت کے ساتھ، وہ جنود ہی اور اس کے لشکر کے، قالو، تو وہ سب کہنے لگے۔ اب جب جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا ہوا تو وہ ایک تعداد میں بھی، وسائل میں بھی اور طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے، تو ان کو دیکھ کر وہ لشکر جو ہے وہ اپنی ہمت کو پست کرنے کی بجائے یا ڈرنے کی بجائے یا خوف کھانے کی بجائے انہوں نے پھر اپنی ڈوری جو ہے وہ اللہ کے سپرد کی اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرن، کہ اے ہمارے رب فیضان کر ہمارے اوپر صبر کا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، صبر کا جو ہے ہمارے اوپر انڈھیل دے۔ وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما اور ہمیں وہاں پر یہاں پر ان پہ اوپر کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ بجائے اس کے کہ وہ اس جالوت اور اس کے لشکر سے خوف کھاتے، انہوں نے تو پھر اللہ کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تو ہی ہے جو ہمیں صبر دے سکتا ہے، ہمیں صبر عطا فرما۔ تو ہی ہے جو ہمیں ثابت قدمی عطا کر سکتا ہے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اور تو ہی ہے جو نصرت اور فتح جو ہے وہ عطا کرتا ہے، تو ہمیں اس کافر قوم کے اوپر نصرت اور فتح میں ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے پھر اس طرح سے دعا کی اللہ کے حضور کہ اب ہمارا مقابلہ جو ہے آمنے سامنے ہے، تعداد جو ہے وہ ہماری کم ہے، تیری مدد اگر شامل حال ہے تو ہماری جتنی بھی تعداد ہو وہ ان سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر ان سب نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے۔ یعنی جلود کے ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو بھرپور مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو اور مومنوں کو مطلب نصرت اور فتح عطا فرمائی، اور جالوت اور اس کے لشکر کو وہاں پر شکست ہو گئی۔ یہ تھا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اسی مارکے کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب جالوت جو ہے اس کے بارے میں تو ہم نے دیکھا داؤد علیہ السلام جو ہے اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایک عام فوجی کی حیثیت سے، عام ایک جنگجو کی حیثیت سے اس لشکر میں موجود تھے۔ وہ بھی پچھلی ساری آزمائشوں کو کراس کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے تھے اور جنگ کا حصہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پیشہ کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں، یہ بھیڑ بکریاں جو وغیرہ جو ہے، جانور وغیرہ جو ہے ان کا وہ لائف سٹاک کا کام کرتے تھے، یا جانور بھیڑ بکریاں چرانا وغیرہ، اور ان کا جو ریوڑ وغیرہ جو ہیں وہ ان کے پاس تھے، اور ان کے پاس ایک سکل تھی، وہ طاقت وغیرہ میں بھی کافی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سکل عطا کی ہوئی تھی کہ وہ گوپیا جو ہے جس کے ایک ربر کا
ایک کہہ لیں کہ چھوٹا سا پیس، جس میں پھر وہ گھما کر، پتھر ڈال کر گھما کر وہ نشانہ باندھ کر مارتے تھے. تو اس طرح سے وہ خونخوار درندوں سے اور بھیڑیوں وغیرہ سے اپنا جو ریوڑ، یا اپنا جو ان کا جو ان کے بیر بکریاں جو ہے، یا ان کا لائف سٹاک جو ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ بڑے اہم تھا. ان کی وہ سکل جو ہے کہ وہ دور سے ہی، بلکہ کچھ تفسیروں میں یہاں پر ملتا ہے کہ وہ اس قدر طاقت میں تھے کہ اگر کوئی بھیڑیا جو ہے اس کے دست دست آ جاتا، تو وہ ان کے ایک جبڑے کو پاؤں کے نیچے رکھ کر دوسرے جبڑے کو اوپر کے ہاتھ سے کھینچ کر اس کو چیر دیتے. اس قدر طاقت جو ہے وہ کچھ تفسیروں میں ہمیں ملتی ہے، واللہ عالم بالصواب. لیکن بہرحال ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو سکل جو ہے وہ بڑی دے رکھی تھی گوپیاں چلانے کی، کہ پتھر کے ذریعے سے وہ نشانہ باندھ کر، چھوٹی کنکر یا چھوٹے پتھر سے نشانہ ان کا بڑا پکا تھا اور بڑی مضبوط وار کرتے تھے. تو وہ تالوت جو ہے، سوری جالوت جو ہے، وہ تو ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس میں سے صرف اس کی ایک آنکھ جو ہے بچی تھی. اس آنکھ کے علاوہ جہاں کہیں پر بھی وار کرو تو اس کے اوپر وہ بسود تھا، نہ ہی تلوار نہ ہی کوئی نیزہ اس کے اوپر اثر تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر وہ نشانہ باندھ کر، اس آنکھ کا نشانہ باندھ کر، جب گوپیے کے ذریعے سے پتھر یا کنکری جو ہے وہ انہوں نے اس کے ذریعے سے حملہ کیا، تو نشانہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس آنکھ کے اوپر لگا، اور اس آنکھ کو کراس کرتے ہوئے پیچھے پھڑپڑی میں یا کھوپڑی میں جا کر پیوست ہو گیا وہ پتھر، اور وہیں پر جالوت جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا. وہیں پر وہ جالوت جو ہے وہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا. تو وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وہ آتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی اور حکمت دی. وعلمہ، اور سکھایا اسے، مما یشاء، جو کچھ وہ چاہتا تھا. یعنی جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اس بادشاہ کو، اس کو یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد یا اس جنگ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور علم بھی دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور حکمت اور دیگر جو ہے وہ ہم بڑی تفصیل سے آگے جا کر جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. ان کی حکومت جو ہے وہ بھی بڑی ایک مضبوط حکومت تھی. وسعت کے اعتبار سے بھی وہ بہت وسیع ہوئی. انڈسٹری وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں بڑی بھرمان چڑھی. لوہے کے جو لوہے کی دھات ہے، وہ اس کے اوپر کے لوہا نرم ہو جاتا تھا ان کے ہاتھوں میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب طاقت عطا فرمائی تھی. اس کے علاوہ زبور جو ہے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو بہرحال یہ تفسیر جو ہے وہ کافی ساری آئے گی آگے جا کر سورہ مائدہ میں بھی یا مختلف جگہوں پر. تو وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. بہرحال یہاں پر ایک سمری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ طالوت اور جالوت کی جنگ جو ہوئی، اس میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی. طالوت جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، جو بعد میں حکمران ٹھہرے اپنی اس بستی کے یا اپنی اس قوم کے. ولاؤلا دف ولاؤلا دف اللہ، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ تعالیٰ الناس، لوگوں کو، بعضہم ببعض، بعض شر پسندوں کو بعض صالح لوگوں کے ذریعے سے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر وہ شر پسند لوگ جو ہیں ان کو اور صالح لوگوں سے، بعض صالح لوگوں سے الگ نہ کرتا، یعنی شر پسندوں کا کلا کما نہ کرتا، اور صالح لوگوں کو، نیک لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ طاقت اور ہمت نہ عطا کرتا، اور بادشاہت نہ عطا کرتا، اور غلبہ نہ عطا کرتا، تو پھر ایسی صورت میں لا فسادت الارض، یقیناً بگڑ جاتا نظام زمین کا. زمین میں فساد جو ہے وہ بپا ہو جاتا، زمین میں بگاڑ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا رہتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے جہان والوں پر. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جب ظلم جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے، اور پھر ایک گروہ جو ہے وہ اپنی طاقت پکڑتا ہے اور ظلم کی دیواروں کو گرا دیتا ہے، اور وہاں پر پھر انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. اللہ تعالیٰ اگر اسی طرح سے کھلی آزادی دے دے اور ظلم کرنے والوں کا ظلم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، تو زمین کے اوپر نظام جو ہے وہ قائم رہنا مشکل ہو جائے، اور لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو ہیر پھیر کرتا ہے. جو ظلم کرنے والی جو قومیں ہیں یا لوگ ہیں، جو گروہ ہیں شر پسند جو ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کرتا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور پھر
نیک لوگوں کا غلبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے زمین کے باسیوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ظلم کا خاتمہ کرتا ہے وقتاً فوقتاً جب بھی۔ اور ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو کئی دفعہ کئی مارکے ایسے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم بادشاہ جو ہیں وہ بھی آخر کار ایک انجام سے دوچار ہوئے، اور ان کو اپنی حکومت اور بادشاہ جو ہے وہ چھوڑنی پڑی، یا وہ مغلوب ہو گئے ایسے لوگوں سے جو کہ ظلم کی چکی میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کہ کس طرح سے ایک غلام قوم کو وہاں سے آزاد کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے چھٹکارا دیا، اور فرعون کو وہاں پر غرق کر دیا، نہ صرف فرعون کو بلکہ اس کے پورے لشکر کو۔ تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کے احکام ہیں، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں، یا ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اس کی انہیں، علیہ کا آپ پر، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، بالحق کی حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے پچھلی قول ہیں جن کا آپ لوگ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ حق جو ہے وہ تو آپ کے اوپر اب واضح کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی یہ آپ کی نبوت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آپ کی نبوت اور آپ کی جو رسالت ہے، اس کی نشانی یا اس کے ایویڈنس یا اس کے پروف کے طور پر ہے، کہ وہ باتیں، وہ واقعات، وہ سٹوریاں، وہ قصے، ان قوموں کے وہ حالات تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، جس کا ان لوگوں کو، ان قوم کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے پہلے علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے، یہ قرآن کے آیات کے ذریعے سے تذکرہ کیا، پھر وحی کے ذریعے سے پھر اس کی تفسیر اور مزید معلومات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو یہ تو ان کی رسالت کی ایک نشانی ہے، جو کہ عقل رکھنے والے جو ہیں وہ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ان کو یہ نشانی سمجھ آئے گی، اور یقیناً وہ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں پر آج ہمارا سبق میں مکمل ہوتا ہے، اور یہ پارہ نمبر 2 جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کی سننے میں جو ہم میرے کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد اور جہاد میں شامل ہونا جس بھی طریقے سے ممکن ہو، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور جہاد میں پھر اگر کوئی اپنا ذاتی طور پر شامل نہیں ہو سکتا تو مالی طور پر شامل ہو سکتا ہے، کچھ محنت مشقت کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا جہاد جو ہے وہ فلسطین اور غزہ میں جاری و ساری ہے، دوسرے مختلف جگہوں پر بھی ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ غزہ میں ہے اس شدت کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غزہ میں اپنے بھائیوں کی، اپنے ان نبی کے، جو ہمارے نبیوں کے وارث ہیں وہاں پر، تو ان کی ہم جہاں تک ممکن ہو ہم ضرور ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی طاقت اور ہمت توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کچھ حصہ جو ہے وہ شامل کر سکیں ان میں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اجازت چاہتے ہیں، وقت بھی ہو چکا، سب کو دعاؤں میں ضرور رکھیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص آسانیاں اور خاص رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرے، اور ہمیں طاقت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکیں، اور پھر دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میں آخرت کا فضل و کرم جو ہے اس کا حقدار بھی ہمیں بنائے، اور ہمیں طاقت اور توفیق دے کہ ہم دنیا کے رزق سے آخرت بھی کمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔